اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام صراط مستقیم نمبر 2 میں آج آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی اپنے مہمانوں مولانا وسیم عباس، الحاج ماجد حسین موسوی، آغا مظہر باقری کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہدف سفر امام حسین علیہ السلام۔ 25 رجب المرجب، باب الحوائج، باب المراد، اسیر بغداد، 7ویں تاجدار امامت امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کاظمین شریفین میں دفن ہیں، 25 رجب کو آپ کی شہادت پوری دنیا میں بڑے اہتمام و انتظام سے منائی جاتی ہے، اور آپ کی شہادت کے موقع پر 500 لوگ شہید بھی ہوئے، مگر آپ کے یوم شہادت کا جلوس کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ شیعہ خیر البریہ کے نزدیک، اثنا عشریہ کے نزدیک آپ 7ویں امام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ معروف و مشہور ہے کہ آپ باب الحوائج ہیں۔ یہ لقب اس لیے باب الحوائج پڑا کہ لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر آپ کے دروازے پر، آپ کے روضہ مقدس کے دروازے پر آتے تھے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ خاص طور پر آنکھوں کے عارضے میں جو لوگ مبتلا ہوتے، وہ امام ظاہر امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ سے توسط فرماتے تھے، توسل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کے عارضے سے شفا عطا فرماتا تھا۔ آج کے پروگرام میں جو صراط مستقیم نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ابتداءً دعا گو ہوں اللہ ہمارے تمام ناظرین و ناظرات اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو عارضہ چشم سے محفوظ و مصون فرمائے، اور اللہ امام باب الحوائج کے صدقے میں، باب المراد کے صدقے میں سب ہمارے ناظرین و ناظرات کی بصارت و بصیرت کو برقرار رکھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام مبارک موسیٰ ہے، اور آپ کے القاب میں مشہور لقب کاظم ہے، جس کا معنی ہے غصے کو پینے والے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، کیونکہ سابقہ امتوں میں ایک غصے والا موسیٰ گزر چکا تھا، امت محمدیہ میں ایک غصہ پینے والا کاظم موسیٰ پیدا کر کے اللہ نے دونوں امتوں میں بیلنس کر دیا۔
آپ کے القاب میں ایک لقب ہے ظاہر، زا سے اور ہا سے، جس کی مؤنث بنتی ہے زہرا۔ زہرا وہ خاتون جو نورانی ہو، ظاہر وہ مرد جو نورانی ہو۔ یہ لقب کسی معصوم اور کسی امام کو سوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نہیں ملا، اس لیے کہ آپ کا چہرہ اتنا درخشاں تھا کہ آپ کے سامنے چاند ماند پڑ جاتا تھا۔ آپ کے القاب میں ایک لقب ہے صابر، اس لیے کہ آپ نے مصیبتوں پہ صبر فرمایا۔ آپ کے القاب میں ایک لقب ہے عبد صالح، ایک لقب آپ کا امین بھی ہے۔ آپ کی کنیتوں میں ابو ابراہیم، ابو اسماعیل لکھی گئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نفس زکیہ، زین المجتہدین، وفی، ابو الحسن بھی پکارا جاتا رہا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں عامہ نے اور خاصہ نے دونوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی ایک دعا بڑی مشہور ہے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ اس کو سجدے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور دعا آپ سے منقول ہے، اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ آپ اپنے آباء و اجداد اور اولاد اطہار کی طرح حافظ قرآن تھے، اور آپ کا لہجہ اتنا اچھا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو کوئی بھی راستہ چلنے والا آپ کے بیت الشرف کے سامنے رکے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ اعبد الناس تھے، سب سے بڑے عابد تھے زمانے کے۔ آپ کی عبادت کے سلسلے میں مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ ہارون نے، جو عباسی خلیفہ تھا، ایک کرائے کی کنیز کو آپ کے زندان میں بھیجا جہاں آپ محبوس تھے۔ حسین و جمیل کنیز جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام سجدے میں ہیں، سبحان اللہ فرماتے جا رہے ہیں، رکوع میں ہیں تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ ارشاد فرما رہے ہیں، تسبیح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب اسپائز نے ہارون کو خبر دی کہ جس کنیز کو تم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں بھیجا تھا، اب وہ تمہاری کنیز نہیں رہی بلکہ وہ تو کنیز موسیٰ بن جعفر ہو گئی۔ اس لیے کہ جب امام قیام کرتے ہیں تو وہ قیام کر رہی ہے، امام رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کر رہی ہے، امام سجدے میں سر رکھتے ہیں تو وہ سر بسجود ہے۔ گویا ہمیں ایک نتیجہ مل گیا کہ زندان میں امام موسیٰ بن جعفر کو اپنے تئیں نعوذ باللہ ڈیریل کرنے والے ہارون الرشید کو پیغام مل گیا کہ جس کو ٹول بنا کے بھیجا ڈیریل کرنے کا، اسی کو امام نے منقلب کر کے متقیہ، زاہدہ اور پرہیزگار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اٹیک تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی ہوا تھا،
مگر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام خود کو بچا سکے، زلیخا کو نہیں. تو گویا فرق پتہ چل گیا کہ امامت اور رسالت میں حضور کو چھوڑ کر، وہ تو امام الانبیاء اور امام الائمہ بھی ہیں، سابقہ انبیاء میں اور ہمارے ائمہ میں فرق یہ آ گیا کہ رسالت مشکل میں خود کو پرہیزگار رکھتی ہے، جبکہ امامت اپنے ساتھ امت کو پرہیزگار بنا دیتی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں موجود تھے کہ ایک شخص جس کا نام تھا بشر حافی، امام علیہ السلام گزر رہے تھے بشر حافی کے گھر کے قریب سے. بشر حافی کے ہاں رقص و سرود کی محفل سجی تھی. ایک کنیزک، چھوٹی کنیز کا بچہ جسے کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ باہر ڈالنے کے لیے جب آتی ہے تو امام پوچھتے ہیں تمہارا جو آقا ہے حر ام عبد، وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو وہ کنیزک کہتی ہے کہ وہ حر ہے، آزاد ہے. امام نے فرمایا تبھی تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے، شراب بھی ظاہر ہے پیتا تھا، ورنہ اگر وہ غلام ہوتا تو اس کو اپنے آقا کی مرضی کا خیال ہوتا. یہ جملہ جب کنیزک نے آ کر بتایا تو وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ جملہ تمہارا نہیں لگتا، تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو بتایا ایک عبد صالح، ایک نحیف شخص باہر موجود تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تو یہ بشر باہر نکلا اور اس نے اس وقت جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. اس نے توبہ کی اور جب تک زندہ رہا اس نے جوتا پہنا ہی نہیں کہ جب امام علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی تھی تو حافی تھا پابند رہنا، تو اب جب تک زندہ رہوں گا جوتا پہنوں گا ہی نہیں. تو امام علیہ السلام کے اس ارشاد سے اور اس ایڈوائس سے ایک درس ہمیں مل گیا کہ اگر انسان خود مرتکب نہ ہو، خود متدین ہو، تو اس کی ایڈوائس کا اثر مخالف پہ بھی جلدی ہو جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام علی ابن یقطین تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امام کے بیت الشرف میں عموماً حاضری دیتے. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ مجھے آفر آ رہی ہے ہارون الرشید کی کیبنٹ کو جوائن کرنے کی، تو آپ کا ارشاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پر تمہیں اجازت ہے، اور وہ شرط یہ ہے کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، کہ کسی بھی جابر حاکم کے ہاں جاب کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں سے احسان برتتے رہو. علی ابن یقطین نے کیبنٹ جوائن کر لی اور امام علیہ السلام کے میسج کو بھول گئے. ابراہیم جمال ملنے کے لیے گئے، وقت نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد موسم حج میں علی ابن یقطین حج پہ جا رہے تھے. سوچا اللہ کے گھر جانے سے پہلے ولی اللہ کے ذریعے وسیلہ اور استمداد کر لوں تاکہ اللہ تعالی قبول حج فرمائے. جب امام کو ملنے آئے تو پہلے وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا جب وزیر نہیں تھے، اور آج امام کے کرندوں نے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی اور امام نے ملنے سے انکار کر دیا.
मदीना मुनव्वरा में बैतुल शरफ इमाम के बाहर पूछा कि क्या मौला मुझसे कोई ख़ता हो गई, तो आपने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे पास हमारे गरीब मोमिन को मिलने का वक्त नहीं तो हमारे पास तुम जैसे वजीर को मिलने का टाइम नहीं। ये मुझे और आपको सोचना, अगर ओहदा बड़ा हो जाए, पैसा ज्यादा आ जाए, CEO बन जाए, तो गरीब दोस्तों की इंसल्ट न करें, वरना इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल मुमकिन न रहेगा। मौला माफ कर दीजिए, आपने इरशाद फरमाया गलती का इर्तिकाब करो इब्राहिम का और माफी मांगो इमाम से, जैसे आज हमारे मुआशरे में भी हो रहा है। दिल दुखाएंगे मोमिन का, माफी मांगेंगे अल्लाह से। उम्रा करने जा रहे हैं ताकि वो सारी अज़ियतें जो हमने मोमिनीन मोमिनात को दी थी वो माफ हो जाए। ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास में फर्क समझने की जरूरत है। बेशक। कहा मौला फिर रास्ता बताइए। आपने कहा अभी जाओ इब्राहिम के घर, इब्राहिम से माफी मांगो, अगर गुलाम ने माफ किया तो इमाम माफ कर देगा। कहा मौला वो कूफा में इब्राहिम जमाल ऊंटों का कारोबार करते थे और कूफा के बासी थे, मैं हूं मदीना में, अगर मैं यहां से पैदल कूफा जाऊं या सवारी पर तो हज रहता है। आपने इरशाद फरमाया तुम जन्नतुल बकी के कॉर्नर पे चले जाओ, वहां एक नाका तुम्हारा मुंतजिर है, नाका के पे बैठ जाओ, चश्मे ज़दन में तुम्हें कूफा ले जाएगा, इब्राहिम जम्माल के दरवाजे पर माफी मांगो और वापस ले आएगा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये वलीउल अम्र है, इनके पास ऐसे अस्माए उज़्मा व हुस्ना है कि जिनकी बरकत से सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के वक्त का आसिफ बरखिया का मोजज़ा सेकेंडरी हो जाता है और इनके मोजज़ात बाहिरात प्राइमरी बन जाते हैं। बेशक। अली इब्न यकीन गए, नाका पे सवार हुए, इब्राहिम के घर पहुंचे, दक्कुल बाब किया, ऐसे लगा जैसे नाराज ही ना हो। कहा माफ कर दीजिए। कहा माफी की क्या सनद चाहिए। कहा अपना पांव मिट्टी में भरिए, मैं रुखसारा रखता हूं, रुखसारे पे स्टैंप लगाइए अपनी माफी की। इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, इमाम ने मिलने की इजाजत भी दी और माफ भी फरमा दी। तो हमें इमाम अलैहिस्सलाम के लाइफ स्टाइल से यह सीखना है कि इमाम की नजर में ताल्ली गुरूर पसंद नहीं। आप चाहे जिसका यहूदियों का जाप करें, नसरानियों का, काफिरों का, मुसलमानों का, दाहरियों का, मगर आप कफारा देते रहें, अपने मोमिन भाइयों पे एहसान तर्क न करें। एक और वाक़या भी सुनते चले। सफ़वान जम्माल एक और सहाबी है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का। सफ़वान हाजिर खिदमत हुआ, सफ़वान से पूछा कि तुम हारून को ऊंट देते हो किराए पे। हाँ सरकार देता हूं, हज के लिए देता हूं। कहा तुम्हें यह तो तवक्को रहती है ना कि एक साल हमारा मुखालिफ रहे सफ़े हस्ती पर ताकि तुम्हारा किराया वापस करे। साल के बाद रवाज था किराए का। कहा हाँ। फरमाया हमें ऐसा बिजनेस पसंद नहीं जिसमें दिल में हमारे दुश्मन की हयात की तमन्ना रहे। यह तरीका है जो इमाम अलैहिस्सलाम से हम सीख सकते हैं। एक अफ्रीकी को इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा गया, हाथ में जल्लाद ने तलवार पकड़ी है, इमाम सामने हैं अब्बासी खलीफा के हुक्म के मुताबिक। जैसे ही इमाम को देखा तो उसने तलवार अफ्रीकी ने जमीन पे डाल के कदमों पे हाथ रखा। आमिल ने पूछा करिंदे ने कि तुम्हें तो मारने के लिए भेजा था। कहा अफ्रीका के मुल्क में जब बारिश नहीं होती तो ये आते हैं
بے شک ہم پکارتے ہیں تو یہ آتے ہیں جن کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل گویا آپ نے محمد. دیکھا کہ امام علیہ السلام افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے باسیوں کے لیے بارش برسوا رہے ہیں، تو کیا اپنے چاہنے والوں کے لیے رحمت الہی طلب نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو روایت میں ہے کہ بعث اللہ تبارک و تعالی الیہ ملکن یقال له الحیوان فکتب علی عضدہ الایمن. جب امام علیہ السلام دنیا میں آئے تو ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، اس فرشتے نے اپنے قلم سے امام کے دائیں بازو پر لکھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ. یہ آیات الہی کے ٹکڑے ہیں. بے شک حالانکہ ٹیٹوئنگ میں آج کل مراجع نے جو اجازت بھی دے دی ہے اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ قرآن لکھیں اپنے بدن پر یا لکھوائیں، کیونکہ ہمارا بدن ہر وقت پاک نہیں رہتا. اللہ کی ذات نے فرشتے کے ذریعے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عضد ایمن پر، دائیں بازو پر، شانے پر آیت قرآن لکھوا کے ثابت کر دیا کہ آیت تطہیر کے مصداق یہ سارے کے سارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کا کیونکہ ہمارا پروگرام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور سفر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ذرا مختصر ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں وہ خطبات پڑھتا جو اللہ نے پڑھے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور امام علیہ السلام کے خطبات پڑھتا جو امام نے باقاعدہ جواب میں پڑھے. بے شک میں المہدی ٹی وی کے ڈائریکٹر حسین رضا سے یہ خواہش کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ ہماری جو مجالس ہیں جو ہم نے پچھلے سالوں میں امام مہدی ایجوکیشن سینٹر بالٹی مور میں پڑھی ہیں، یا المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں پڑھی ہیں، یا اور جگہوں پہ ہم نے زینبیہ ارونگٹن میں یا ڈاکٹر علی رضوی کے ہاں پڑھی ہیں، وہ آج رات سے ان مجالس کو لگا دیں، کیونکہ ان مجالس میں نے وہ سارے خطبات بھی پڑھے ہیں، بلکہ میں نے ان مجالس میں ایک مجلس میں خصوصیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کیے ہیں جو کائنات کے کسی بشر کو نہیں ملی، ماشاءاللہ. جو صرف اور صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملی ہیں، جن میں سے ایک خود کاظم بھی ہے. کائنات میں کسی معصوم کا لقب کاظم نہیں گزرا، حالانکہ کاظم تو سب ہیں، کسی معصوم کا لقب ظاہر نہیں گزرا، حالانکہ نورانی تو سارے کے سارے ہیں. ایک جملہ یہاں پر میں بادی النظر میں عرض کرتا چلوں. اللہ نے ہمارے 7ویں امام کے انٹروڈکشن میں فرمایا انت صفوتی من خلقی، اے موسیٰ کاظم آپ میری مخلوق میں مصطفیٰ ہیں. ماشاءاللہ. کوئی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری یا علی. و موضع سری، آپ میرے سیکرٹس، میرے اسرار، میرے رموز، میرے رازوں کا مرکز ہیں آپ. و امینی علی وحی، وہی تو نازل ہوئی آپ کے جد پر، مگر امین ٹرسٹی اس وحی پر آپ. و خلیفتی فی ارضی، آپ میری زمین میں میرے خلیفہ ہیں. ولمن تولاک وجب اوجبت رحمتی، جو آپ موسیٰ کاظم کی محبت رکھے گا میں نے اس کے لیے اپنی رحمت واجب کر دی. ومنحت جنانی، میں نے جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اس کے لیے جو آپ کو چاہے گا اے موسیٰ بن جعفر. وأحللت جواری، اور میں اسے اپنے پڑوس میں رکھوں گا جو موسیٰ بن جعفر کا دوست ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک ایسے زندان میں قید کیا گیا تھا بغداد سے پہلے کہ جس میں
زندان نہیں تھا بلکہ باغ تھا، کیوں کہیے ہاؤس اریسٹ جسے کہتے ہیں، گارڈن اریسٹ. اس میں امام علیہ السلام بڑے آرام سے تھے، اچھا باغ تھا، اچھا کھانا ملتا تھا، اچھا پانی. مگر وہاں ایک مغنیہ گاتی تھی. امام علیہ السلام نے کہا مجھے یہاں سے نکال دے. کارندوں نے کہا اب آپ کو زندان بغداد میں رکھا جائے گا، جہاں اٹھیں گے تو سلاخیں چبھیں گی، پہلو بدلیں گے تو سلاخیں چبھیں گی. آپ نے فرمایا مجھے وہ زندان پسند ہے، مغنیہ کی آواز جو عبادت میں خلل ڈالتی ہے پسند نہیں. لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والوں کو مغنیہ کی آوازوں کو کبھی سننا نہیں چاہیے. یہ میوزک پارٹیز میں یا گانا پارٹیز میں دنیا جائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے بالکل نہ جائیں. امام ہفتم کا ایک پیغام سن لیجئے. امام فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کے بارے میں پراؤڈ ہوں کہ وہ 4 چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. سن لیجئے ذرا. نمبر 1 سجادہ، جائے نماز. ہمارا شیعہ جائے نماز کے بغیر سفر نہیں کرتا. آج کے بعد یہ 4 چیزیں سمجھ لیں تمام شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام محبان امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ، کہ جائے نماز اپنے پاس رکھے ہمیشہ. نمبر 2 ہمارا چاہنے والا انگوٹھی کے بغیر نہیں رہتا. یہ شناخت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ماننے والوں کی، مولا کائنات کے ماننے والوں کی، کہ دائیں ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنے، خاص طور پہ عقیق. نمبر 3 ہائیجینکلی امام فرما رہے ہیں ہمارے ماننے والے، ہمارے شیعہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، مسواک کے بغیر نہیں چلتے. برش. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن جو زینت سکھا رہا ہے اسی زینت کو امام سمجھا رہے ہیں. اور سبحان اللہ فرماتے ہیں تسبیح کربلا، خاک کربلا. یہ 4 چیزیں ہمارا شیعہ ہمیشہ رکھے گا: جائے نماز، انگوٹھی، مسواک اور تربت الحسین سلام اللہ علیہ. یہیں پر میں مناسب سمجھتا ہوں چند منٹ کے لیے اس ذکر کے بعد ابھی مولانا وسیم عباس صاحب، الحاج ماجد حسین موسوی صاحب، آغا مظہر باقری صاحب اس پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں رہے. 9 سال تو اس زندان میں جو آخری زندان تھا اس میں، اور ٹوٹل قید میں لائی جائے تو 14 سال بن. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا: مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی ہو پیری گزر گئی. ہمارا کثیر الاولاد امام، 19 اور 18 بیٹے بیٹیاں رکھنے والا امام جب دنیا سے گیا تو کوئی پانی پیش کرنے والا نہ تھا، کوئی تیمارداری کرنے والا نہ تھا. اور جب امام رضا علیہ السلام باذن امامت تشریف بھی لائے تو سوال کرتے ہیں کہ بابا یہ زندان بغداد کی دیواروں پر خون کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں بیٹا جب کسی کو زہر ملتی ہے، اعزاء و اقربا پاس ہوتے ہیں، تشت رکھتے ہیں. تمہارے بابا کا کوئی تھا نہیں، کبھی تمہارا بابا دائیں طرف زندان کی دیوار پہ جا لگتا ہے، کبھی بائیں طرف. یہ خون تمہارے بابا کے جگر کا. اور کتنا ہمارا مظلوم امام ہے کہ جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور محمود آہنگر نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضور آئے ہیں، اور حضور کہتے ہیں محمود تو آرام سے سو رہا ہے، اور میرا بیٹا موسیٰ کاظم پل بغداد پہ زنجیروں کے ساتھ موجود ہے. دوسری مخصوصی سفر امام حسین، یہ عاشور سے کم نہیں. امام حسین جب
विदा करते हैं, नाना की कब्र पे आते हैं तो कहते हैं नाना ये मुमकिन नहीं, अपने नवासे को कब्र में जगह दे दे। अम्मा की कब्र पे आते हैं तो कहते हैं कि अम्मा आपका हुसैन आया है, अस्सलामु अलैका या उम्मा। माँ का जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम या गरीबा। माँ के परदेसी बेटे मेरा भी सलाम। कतील अलूम, माँ के शहीद बेटे। मजलूम अलूम, माँ के मजलूम बेटे मेरा सलाम। रावी ने लिखा लम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र जद्दे, जब हुसैन नाना की कब्र पे जा रहे थे तो ज़हबा कल जबल रासिख, ऐसे जा रहे थे जैसे कोहे बावकार जा रहा हो। वलम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र उम्मे, और जब हुसैन अपनी माँ की कब्र की तरफ चले तो ज़हबा कतिफ़्ल सगीर, छोटे बच्चे की तरह, कभी गिर जाते कभी संभल जाते। अपने भाई हसन की कब्र से विदाए आखिर किया। ये जो 27 और 28 की दरमियानी शब है, उर्वा गिफारी रसूल के बुजुर्ग सहाबी है जो डेकेड्स से कानों से माजूर हो चुके थे। कान ला यस्मा सतरात, जो घुन गरज बादलों की होती है, बिजली की कड़क भी सुन न सकते थे। मगर उनकी ज़ौजा कहती है कि 28 रजब की रात के पिछले हिस्से में उठ के बैठ गए और कहते हैं अपनी ज़ौजा से कि मैं तो डेकेड से कुछ सुन नहीं सकता, मगर मेरे कानों में कुछ बीवियों के रोने की आवाज आई। कहा उर्वा खामोश, आज रसूल की बेटियां रो रही हैं। नाज़रीन नाज़रात, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजालिस को अक़ीदत व एहतराम से मनाइए। पढ़ने सुनने वाले बावुज़ू शिरकत करें, फुर्सत दीजिए, नौखानी मातम दारी में शिरकत कीजिए, न्याज पेश करने में कोताही न कीजिए। सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस में बहुत एहतमाम व अक़ीदत से हाज़िरी दीजिए। अल्लाह ताला हमारे नाज़रीन व नाज़रात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब मैं जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करें अपने इरशादात के साथ, और उसके बाद अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब अपने जद्द आला के बारे में इरशाद फरमाएंगे, और फिर जनाब शायर अहल बैत जनाब आगा सैयद मज़र बाकरी साहब अपने मखसूस अंदाज में सफ़र इमाम हुसैन 28 रजब के बारे में मरसिया पढ़ के इस प्रोग्राम को, जो सिरात मुस्तकीम का दूसरा प्रोग्राम है, इख्तिताम पसीर करेंगे। बहुत शुक्रिया। वाच करते रहिए, देखते रहिए अल महदी टीवी से। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के मज़हब की खिदमत को जारी हो सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन अजरकुम अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, इस दुखी दिल के साथ, नम आँखों के साथ, चूँकि आज जिस हस्ती का ज़िक्र हुआ, जिस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम फ़र्द की शहादत का ज़िक्र हुआ, यकीनन ये बहुत बड़ा सानेहा जो तारीख़ में इसको रकम किया, इंतहाई अफसोस का मकाम है कि वो उम्मत मुस्लिमा, वो बनु उमैया और बनु अब्बास कि जिनके मज़ालिम से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कोई फ़र्द महफूज न रह सका। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो हमारे 7वें इमाम हैं, उनके साथ भी बनु अब्बास का वही रवैया, वही मज़ालिम, वही जबर इस्तबदाद, वही तकलीफ़ें। चूँकि ज़ालिम हुक्मरान ये नहीं चाहते थे कि लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से रहनुमाई लें, अहले बैत के करीब जाएं। चूँकि ज़ालिम हुक्मरानों को ये पता था कि अगर अवामुन्नास अहले बैत के करीब हो गए तो उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी, उनकी बादशाहत को ख़तरा लाहिक हो जाएगा, उनकी सल्तनत कायम न रह सकेगी। तो बनु उमैया हो या बनु अब्बास, हर एक हुक्मरान की यही कोशिश रही
کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عوام الناس سے رابطے کو منقطع کر دیا جائے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے ذمہ داری امامت اس عمر میں سنبھالی کہ جب آپ کی عمر مبارک فقط 20 سال کی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر 55 سال آپ اس دنیا میں رہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی قبلہ سے سنا، عمر کا اکثر حصہ قید و صعوبت کی تکالیف میں گزرا، قید و بند میں رہا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہ جب مدینہ میں مسجد نبوی میں محو عبادت تھے، جب اللہ کے حضور اپنی جبین ناز کو خم کر رکھا تھا، تو ہارون نے اس وقت امام کو وہیں سے گرفتار کیا۔ اور ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ امام کو نماز تک مکمل نہ کرنے دی، اور مسجد نبوی سے امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر ظلم کی یہ انتہا تھی کہ 2 قافلے چلے، ایک وہاں سے مدینہ سے بصرہ بھیجا اور ایک قافلے کو کوفہ بھیجا، تاکہ لوگوں کو یہ بھی نہ پتہ چل سکے کہ موسیٰ بن جعفر کس قافلے میں گئے ہیں۔ امام کی روانگی کو بھی خفیہ رکھا گیا۔ اور پھر جس زندان میں امام کو قید رکھا گیا، فضل ابن ربیع کا زندان، امام کو وہاں پہ جو تکالیف ہوئیں، اور پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے لکھا ہارون الرشید کو کہ اے ہارون، تو کہتا تھا کہ موسیٰ بن جعفر نعوذ باللہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، لیکن جب سے یہ میرے زندان میں آئے ہیں، میں نے سوائے عبادت و ریاضت کے ان سے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور سر سجدے سے تب اٹھاتے ہیں جب نماز ظہرین کا وقت ہوتا ہے، ظہرین پڑھنے کے بعد سر پھر سجدے میں رکھتے ہیں اور تب اٹھاتے ہیں جب مغربین کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے امام کو وہاں سے، اس نے کہا میں امام کو قید نہیں رکھ سکتا۔ حضرت کی زندگی کے بہت پہلو ہیں، حضرت وہاں پہ قید رہے، پھر بغداد میں جو قید کا حصہ گزرا، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ علی بن یقطین جو امام کے صحابی بھی تھے، اب علم امام دیکھیے کہ جب وضو کا مسئلہ آیا علی بن یقطین کو اور دیگر اصحاب کو، تو انہوں نے رابطہ کیا امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم بجائے اس طریقہ کے تم اس طریقے پہ وضو کرو، اور وہ طریقہ اہل بیت کے طریقے سے بالکل مختلف تھا۔ لوگ حیران ہوئے اور اس کو مصلحت سمجھ کر اس طریقے کو اپنا لیا۔ اب علی بن یقطین جو کہ وزارت میں تھا ہارون الرشید کی، ہارون سے کسی نے شکایت کی کہ یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہنے والا ہے، امام موسیٰ بن جعفر سے اس کے قریبی تعلقات ہیں، اور تم نے اسے ایک اہم ترین وزارت دے رکھی ہے۔ تو اس نے اپنے جاسوس چھوڑے، اس نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ یہ پتہ چلائے۔ کسی نے اس سے کہا کہ ان کا وضو کا طریقہ ہمارے طریقے سے بالکل مختلف ہے، تو اس وقت دیکھنا کہ جب یہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا اہل بیت کے در سے دور ہیں۔ اب مصلحت امام دیکھیے ناظرین محترم کہ جب علی بن یقطین کو وضو کرتے دیکھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اہل بیت کے طریقے سے مختلف وضو کرتے ہیں۔ تو کسی نے ہارون الرشید کو جا کے بتایا، تو ہارون نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ علی بن یقطین کا موسیٰ بن جعفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس نے چھوڑ دیا۔ اب جب امام کو یہ خبر پتہ چلی تو فرمایا علی بن یقطین اب تقیہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب دوبارہ اپنے طریقے سے وضو کرو۔ تو یہ علم امام تھا۔ اس کے علاوہ حضرت کی زندگی میں حضرت کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ جب علی بن یقطین کو ہارون الرشید نے کچھ قیمتی تحائف بھیجے، اور ان میں ایک وہ قیمتی جبہ بھی تھا کہ جو علی بن یقطین کو دیا گیا، اور وہ موالی امام موسیٰ کاظم، وہ حبدار اہل بیت، وہ شیعہ اہل بیت، اس نے وہ قیمتی لباس، وہ جبہ
امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور امام سے کہا کہ آپ اسے قبول فرمائیں. امام نے شکریہ کے ساتھ وہ واپس بھیج دیا. کہا علی بن یقطین تمہیں اس کی ایک دن ضرورت پیش آئے گی. تو ناظرین محترم اس بات کو یہیں سے انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ, ہم دیکھتے ہیں کہ کال کہاں سے آ رہی ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ کازمین کو کازمین کیوں کہتے ہیں؟ سوری شاید آپ نے پہلے بتایا ہو لیکن ہم لوگ مس کر گئے ہیں, ذرا دوبارہ پلیز بتا دیں. جی بہت شکریہ. آپ کہاں سے اور کون کال فرما رہے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ کا جواب ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ناظرین محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب علی بن یقطین کو وہ جبہ دیا گیا تو علی بن یقطین نے امام کی خدمت میں پیش کر دیا اور امام نے وہ اس شکریہ کے ساتھ واپس بھجوایا کہ یہ جبہ علی بن یقطین تم اپنے پاس رکھ لو, ایک دن تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی. اب کسی نے شکایت کر دی ہارون الرشید سے کہ اس نے وہ قیمتی لباس جو تم نے اسے تحفتاً دیا تھا اس نے امام کی خدمت میں بھیج دیا ہے. ہارون الرشید نے گرفتار کر لیا اور اپنے دربار میں لے کے آ گیا کہ پوچھا وہ تمہارا لباس کیا ہوا؟ کہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے. اس نے ایک سپاہی کو بھیجا اور وہ لباس علی بن یقطین کے گھر سے برآمد ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہمدرد ہے. تو علم امام جو تھا وہ یقیناً اپنی جگہ پہ کامل تھا. امام اپنے وقت کے حالات اور آنے والے وقت کے حالات سے بھی واقف تھے اور آگاہ تھے, اور امام کو پتا تھا کہ ان کے تشیع ان کے شیعوں کے ساتھ جو مظالم اور جو ظلم ہو رہے ہیں, چونکہ بہت تقیہ امام کے وقت میں رہا اور امام نے اپنے چاہنے والوں کو حکمرانوں اور اہل ظلم کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو تقیہ کا حکم دیا. تو حضرت کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. حضرت کا علم, حضرت کی عبادت, حضرت کی ریاضت اور عبادت, اس اتنی عبادت, اس زندان میں عبادت کرنا. عزیزان محترم ہم اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں, قید میں نہیں ہوتے, کھلی جگہ پہ آرام و آسائش کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں. لیکن وہ امام اس قید خانے میں تھے کہ جہاں حالت رکوع میں حضرت کا وہ عرصہ گزرا. قیام کرتے تو وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ قیام بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو جان محترم یہ پروگرام انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آگے ماجد موسوی بھی ہیں اور آگے مظہر باقری بھی ہیں, اور آپ کے سوالات کے جواب بھی انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم عرض کریں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب مظہر باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیں. اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں عرض کرتے ہیں. آگے مظہر باقری. عزیزان محترم, حجت الاسلام مولانا سخاوت صاحب قبلہ کے فرمائش پر سفر امام حسین کے مرثیے کے چند بند نظر کرتا ہوں, اور مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ الحاج ماجد موسوی کی اجازت سے اس مرثیے میں حسین کی دکھیاری بیٹی فاطمہ صغریٰ کا ذکر ہوگا. فاطمہ صغریٰ سمجھ رہی تھی کہ وہ قافلے کے ہمراہ ہوگی, لیکن جب فاطمہ صغریٰ کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ قافلے کے ہمراہ نہیں ہوگی, تو کس طرح سے فاطمہ صغریٰ تڑپ کر بیان کر رہی ہے, کس طرح سے منتیں کر رہی ہے. ساری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ قافلے کے ہمراہ ہو جائے. لیکن جب امام حسین کے زبانی مشیت الہی کے تحت فاطمہ صغریٰ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ قافلے کے ہمراہ نہیں ہوگی, ساری امیدیں ٹوٹ گئی. تو پھر فاطمہ صغریٰ کس طرح سے تڑپ رہی ہے, کس طرح سے بے قرار ہے. اور پھر جب ساری امیدیں تمام ہونے کے بعد اپنے بھائی شہزادے علی اکبر سے فاطمہ صغریٰ نے وصیتیں کی. بس اسی وصیت پر آ کر مرثیے کو تمام کر دوں گا. بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا.
آئیے میں مرثیے کا آغاز کرتا ہوں. حرم شام میں ہے فریاد و بکا سے کوہرام، بیبیاں آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام، سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہمشیر امام، ہاتھ مل مل کے یہ ہمسائیاں کرتی ہے کلام. کیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں، ہائے اس گرمی میں شبیر سفر کرتے ہیں. علی اصغر کی طرف دیکھ کے شک ہوتا ہے دل، ہائے یہ پھول سا بچہ ہے سفر کے قابل. یہاں سے کیا سوچ کے جاتے ہیں امام عادل، جنگلوں میں نہ ملے پانی تو ہوگی مشکل. ہے غضب شہر کو ویران کیے جاتے ہیں، شیر خارے کو بھی ہمراہ لیے جاتے ہیں. بیبیاں روتی ہیں سن سن کے یہ زینب کا بیان، گود میں فاطمہ صغرا کو لیے بیٹھی ہے ماں، دیکھ کر صورت بیمار کو کرتی ہے فغاں. ماں سے ہر بار یہ ہے فاطمہ صغرا کا بیان، اب تو اچھی ہوں میں منہ اشکوں سے دھونا کیسا، میں تو ساتھ آپ کے چلتی ہوں یہ رونا کیسا. کہا بانو نے صغرا تیرے صدقے مادر، تم چلو ساتھ تو اس سے ہے بھلا کیا بہتر. مجھ سے کیا کہتی ہو مالک ہے شاید بشر، تم ہو بیمار تمہارا نگہ بانداوار. شاہ اب دیکھیے کس کس کو لیے کیا حوالے میرے تم کو کیے جاتے ہیں. ذکر یہ تھا کہ شہ یسرب گھر میں مغموم و حزین سید والا آئے، بولی مادر سے سکینہ کے بابا آئے، بولی بیمار ہاں میرے مسیحا آئے. شہ نے زینب سے کہا خلق اور بڑھتا ہے، آؤ صغرا سے بھی رخصت ہو کہ دن چڑھتا ہے. کہہ کے یہ آئے قریب فاطمہ صغرا کے امام، کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیے اٹھ کے سلام، کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیے اٹھ کے سلام. بولے چھاتی سے لگا کر یہ شہ عرش مقام، بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوف سے لرزتا ہے تمام. جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلتا ہے، تب سے تم جلتی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے. کہہ کے یہ بیٹھ گئے پاس امام دوسرا، بعد الحمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا، اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو، ہے یہی مرضی خدا ساتھ لے جاتے توانا تمہیں پاتے بی بی، ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی. اللہ ہاں روتے رہو اپنے آنسوؤں کو نہ روکو. حسین کی تو پیاری بیٹی فاطمہ صغرا کا مصیبتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، حسین کی مصیبتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا. عزادارو یہاں پر مرثیے کو روک کر ایک درد بھری قیامت کی بات بتاتا ہوں. آپ نے کہیں کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جس کی عمر صرف 6 برس ہو اور وہ عصا کے سہارے مدینے کی گلیوں میں یہ پکارتی پھر رہی ہے بابا کب آؤ گے، بھیا علی اکبر کب آؤ گے، چچا عباس کب آؤ گے. دیکھی ہے ایسی ضعیفہ؟ نہیں دیکھی نا. خدا کی قسم تاریخ میں 3 ضعیفوں کا ذکر ملتا ہے. اگر میں ان 3 ضعیفوں کی تفصیل بتا دوں نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. آؤ اشارہ کرتا ہوں، دل کو تھام کر تصور کدے سے کام لینا. پہلی ضعیفہ بتا رہا ہوں، 18 برس کی عمر میں فاطمہ الزہرا عصا کے سہارے چل رہی ہے. رسول کی اکلوتی بیٹی 18 برس کی عمر میں فاطمہ الزہرا عصا کے سہارے چل رہی ہے، اور دوسری 6 برس کی عمر میں فاطمہ صغرا عصا کے سہارے چل رہی ہے. اور تیسری ضعیفہ کے بارے میں علامہ شوکت رضا شوکت پاکستانی نے بتایا، میں دھاڑے مار کر رو رہا تھا. انہوں نے بتایا 5 برس کی بچی سکینہ، شہزادی سکینہ بنت الحسین
زندان میں باپ کے کٹے ہوئے سر کو ہاتھوں پر لے کر کہہ رہی تھی بابا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیے. حسین آنکھیں نہیں کھولتے. بابا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیے. حسین آنکھیں نہیں کھولتے. پھر شہزادی سکینہ کہتی ہے بابا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیے. جب تیسری وقت بھی حسین آنکھیں نہیں کھولتے تو شہزادی سکینہ کہتی ہے بابا کیا آنکھیں کھول کر اس ضعیفہ کو نہیں دیکھو گے؟ دیکھو میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اجرکم علی اللہ. عزادارو کیا یہ عمر ہوتی ہے ضعیفی کی 18 برس 6 برس 5 برس نہیں ہوتی نا. دشمنان اہل بیت پر دشمنان اہل بیت نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا تمام کر دی. اسی لیے تو دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنا ثواب ہے اور دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنے سے جو پرہیز کرے اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. اور آل محمد سے مودت کا جو اظہار کرے آل محمد کی مصیبتوں پر جو آنسو بہاتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ کر کر زمین کی جانب متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں وہاں پر کچھ ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو گریہ کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور ان کا شکر گزار ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بات تو سمجھ میں آئی مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ گناہگاروں کا یہ خاطی بندوں کا شکر گزار کیسا. تو اللہ کہتا ہے دیکھو حسین نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. حسین نے سب کچھ میری محبت میں لٹا دیا. حق تو یہ بنتا کہ حسین کی مجلس میں کرتا, حسین کا ماتم میں کرتا, حسین پر آنسو میں بہاتا. لیکن میں جسم و جسمانیہ سے مر رہا ہوں. میں جسم تو رکھتا نہیں, میرا کام یہ کر رہے ہیں تو ان کا شکر گزار نہ ہوں تو اللہ عزاداران حسین کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بچے حسین کے جنت میں نہ چلے جائیں, جب تک میرے بچے حسین کے مصیبتوں پر آنسو بہانے والے جنت میں نہ چلے جائیں. بات سمجھ گئے عزادارو؟ اب سمجھ میں آیا نا اللہ رے عظمت عشق غم حسین, اللہ رے عظمت عزاداران حسین. کائنات کی سب سے عظیم عبادت بن گئی عزائے حسین, کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے غم حسین. بس اب محبت کا مودت کا آل محمد سے اظہار کرتے رہو, اپنے آنسوؤں کو نہ روکو, دنیا کی پرواہ مت کرو, مودت کا اظہار کرو آل محمد سے. بس عزادارو اب میں یہاں سے لے کر اختتام مرثیے تک قیامت کے مصرے نظر کروں گا. ایک ایک مصرے پر بھرپور توجہ رہے آپ کی اسی طرح سے. عزادارو اب سنو قیامت کے مصرے. کہہ کے یہ بیٹھ گئے پاس امام دوسرا, بعد الحمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو, ہے یہی مرضی خدا. ساتھ لے جاتے توانا تمہیں پاتے بی بی, ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی. میری طرف دیکھتے رہو, ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی. گر کے بستر پر وہ چلائی پسند آؤ فقا, گر کے بستر پر چلائی پسند آؤ فقا. ارے لوگوں مجھے تھامو کے چلی جسم سے جا, ایک با ایک پھر گئی قسمت یہ ہوا کیا ساما. ہائے بابا مجھے اب چھوڑ کے یہاں جاؤ گے کہاں, میری فرقت ہوئی کس طرح دوبارہ بابا. بے اجل آپ نے بیمار کو مارا بابا, باتیں سغرا کیے سنتے سے شہ کون مکان, جو اتنے میں آئے ہم شکل رسول تو جہاں. دیکھ کر بھائی کو بولی وہ پسند آؤ فقا, آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان, اپنا کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے, تم بھی کیا خار ناشاد سے منہ موڑ چلے. میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا, میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا, مجھ سے اب چھٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا. تم باعث خستہ جگر کو کوئی بارے بھیا, مجھ سے اب چھٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا. تم چلے اور بہن گور کنارے بھیا, پہلے تربت پا میری عشق بہاتے نہ گئے, خبر بیمار کی یزرت میں بناتے نہ گئے. بس ختم کر رہا ہوں مرثیے کو.
को आखिरी पन अब फातिमा सुगरा हसरत भरी निगाह से भाई को देखकर वसीयतें कर रही है। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, खैर से देखिए इस शहर में कब आओगे भाई, फिर चांद सी सूरत हमें दिखलाओगे, अपनी शादी में भी शाद को बुलवाओगे, देर से आए तो बहना को न फिर पाओगे, देर से आए तो बहना को न फिर पाओगे, ये वसीयत है कि तुम घर में न जाना पहले, सेरा लगता है मेरी खबर पाना पहले, ये वसीयत है कि तुम घर में न जाना लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कालिबिन यनकालिबून अजरुकुम अनल्लाह। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ादारान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका ये गिरिया, आपकी ताज़ियत, आपकी नौहे परवरदिगार से दुआ है कि अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और ये मवद्दत अहले बैत, ये मोहब्बत अहले बैत जो कि सरमाया है हमारी जिंदगियों का, परवरदिगार इस मोहब्बत को हमारे दिलों में और ज्यादा फरमाए। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हमारे एक नाजिर ने जो सवाल किया था उसका जवाब भी सुन लीजिए कि काज़िमैन को काज़िमैन क्यों कहते हैं। चूँकि इमाम हफ्तम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है काज़िम, और इसी शहर में हमारे 10वें इमाम इमाम तकीउल जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदफन हैं। ये दो अजीम रोज़े हैं इस शहर में, और इमाम तकीउल जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब भी काज़िम है। तो ये हमारे दो अजीम इमाम इराक के शहर में दफन हैं, इसीलिए इन दो इमामों की जाए मदफन, ये दो अजीम रोज़े, ये दो अजीम आइम्मा, इसकी वजह से वजह तस्मिया इसकी ये है, इसको काज़िमैन शरीफैन भी कहते हैं। और ये अजीब सिलसिला है कि ये इमाम मदीना से ये हस्तियां जहां जहां भी गईं एक गुमनाम जगह को नाम दे दिया। बेशक ये मशहद आए तो मशहद मुकद्दस कर दिया, ये नजफ गए तो नजफ अशरफ बना दिया, ये करबला गए तो करबलाए मुअल्ला कर दिया, और ये अगर काज़िमैन गए तो काज़िमैन शरीफैन कर दिया। परवरदिगार से दुआ है और समर्रा शरीफ देखिए कि हमारे इमाम अस्करीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से इस शहर को कितनी इज्जत मिली, कितनी हुर्मत मिली और कितना नाम मिला। तो परवरदिगार इन ज़बाते मुक़द्दसा के तवस्सुत से हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए, हमारे इस अल-महदी टीवी की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, हमारे अल-महदी टीवी के व्यूअर्स जो हैं परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। तो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्ल इसके कि अपनी गुजारिशात और अपने अराइज़ को तकमील तक लेके जाऊं, अल-महदी टीवी की जानिब से, अल-महदी फाउंडेशन की जानिब से हम तमाम मिल्लत मुस्लिमा और मिल्लत तशय्यो की खिदमत में इस अजीम सानिया पर ताज़ियत पेश करते हैं। और हम मिल्लत तशय्यो के साथ अल-महदी टीवी की प्लेटफॉर्म से इस दुख भरी साथ में कि जब इमाम मूसा काज़िम इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन जो कि 25 रजब मुरज्जब है, और दूसरा अजीम सानिया जो कि सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 28 रजब मुरज्जब को है। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो शुरकाए प्रोग्राम थे, आ गए मज़हर बाकरी साहब किबला, आ गए माजिद मुसवी, और इससे कबल जनाब अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब किबला तशरीफ़ रखते थे। हम इन तमाम पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना वक्त निकाल कर अल-महदी टीवी के लिए आज ये वक्त दिया। तो नाज़रीन कराम इंशाअल्लाह हर मंगल, मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगल आपकी खिदमत में 2 दिन अल-महदी टीवी न्यू जर्सी स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम पेश करता है। आप इसको देखते रहिए। almahdi.tv.com पे आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं। शावा टेलीविजन पे चैनल नंबर 637 आप उसको उस पे देख सकते हैं। और बाद में अगर आपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स देखने हो तो यूट्यूब पे Ali78612 रजा इस आईडी के जरिए आप इसको देख सकते हैं। अभी आगे माजिद मुस्वी ने याद दिलाया कि कल
اسی سلسلے میں ایک مجلس عزا کا انعقاد ہو رہا ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلہ میں، جو کہ بیت العصر فری ہال میں مجلس ہے بعد نماز مغربین. تو تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے تاکہ وہ آئیں اور اس مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو امام ہفتم کا پرسہ بھی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. وعلی محمد.